کلما خرج قرن قطع، میں گنتا رہا فتنہ پھر نکلے گا حتیٰ کہ نبی علیہ السلام 20 کے ہندسے کو بھی کراس کر گئے، 20 کے ہندسے کو بھی آپ کراس کر گئے کہ قرب قیامت یہ فتنہ نکلے گا، اور اس وقت دجال بھی آ چکا ہوگا، اور وہ دجال اسی جماعت کے اندر آ کر شامل ہو جائے گا، اسی فتنے میں شامل ہو جائے گا۔ کون؟ دجال۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون۔ استاد العلماء حافظ مسعود عالم صاحب حافظہ اللہ تعالی کی خطاب سننے کا جو جذبہ آپ رکھتے ہیں، میں بھی وہی جذبہ رکھتا ہوں۔ اس لیے نہایت ہی اختصار کے ساتھ گفتگو کے بعد ہم سب انشاءاللہ نہایت ہی دل جمی کے ساتھ منہمک ہو کر اپنے شیخ کا خطاب سنیں گے انشاءاللہ۔ حجیت حدیث کے حوالے سے پہلا نقطہ یہ ذہن نشین کر لیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر صاحب شریعت نبی کو بطور شریعت کے 2 چیزیں دی۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن کتاب وحکمہ۔ آخری پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے 2 چیزیں دی۔ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، ایک کتاب اور ایک حکمت، ان دونوں کے مجموعے کو کتاب اللہ کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے احکام کا یہ مجموعہ ہے۔ اب اگر ان دونوں کو الگ الگ کر دیا جائے تو جو اسلام کا تصور ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ لا يتصور اسلام بلا سنت، پھر اسلام کا تصور ختم ہو جاتا ہے۔ کیونکہ اگر آپ کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت کو، آپ کے ارشادات کو، آپ کے اعمال کو، اقوال کو، آپ کی تقریرات کو اگر آپ نکال دیں گے تو پھر اسلام کا تصور ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہیں بھی صرف قرآن کریم کی اتباع کا حکم نہیں دیا، نہ پیغمبر کو اور نہ پیغمبر کی امت کو۔ پیغمبر کو بھی اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اتبع ما اوحی الیک من ربک۔ اب آپ غور کریں، ما اوحی، ما تبلیغ بھی کس کی کرنی ہے؟ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، ما انزل۔ امت کو بھی کیا حکم ہے؟ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم۔ اب یہ جو ما ہے نا، ما کلمہ، یہ کلمہ عام ہے، آپ سمجھیں، یہ جو ما کلمہ ہے نا، یہ کلمہ عام ہے۔
جو کہ اپنے عموم پہ دلالت کرتا ہے، جبکہ القرآن جو ہے یہ کلمہ خاص ہے۔ اتباع کریں کس چیز کی؟ ما انزل الیکم، جو چیز بھی اللہ نے تمہاری طرف نازل کی ہے، جو چیز بھی، ما، اس ما میں قرآن بھی آ گیا اور حکمت بھی آ گئی، ما کا معنی پورا ہو جائے گا، کیونکہ قرآن تو لفظ خاص ہے۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ قرآن کی اتباع کرو، ما انزل کرو، ما انزل کی اتباع کرو۔ اس کا مطلب یہ ہوا آخری پیغمبر کو بھی اللہ تعالیٰ نے جہاں قرآن دیا ساتھ حکمت بھی دی۔ وہ حکمت کیا ہے؟ جیسا کہ امام شافعی فرماتے ہیں الحکمت سنت رسول اللہ، نبی علیہ السلام کی سنت ہے، آپ کی حدیث ہے۔ یہ حدیث کیا ہے؟ یہ در حقیقت قرآن کریم کی صحیح تشریح ہے، تفسیر ہے۔ قرآن کریم کی کچھ تفاسیر ہیں جس میں امت کے اقوال ہیں، آراء ہیں، اور حدیث قرآن کریم کی وہ تفسیر ہے جس طرح قرآن کریم غلطیوں سے پاک ہے، یہ واحد تفسیر ہے جو غلطیوں سے پاک ہے۔ کیوں؟ اس تفسیر کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذاتی فہم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ جس طرح قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی وحی ہے، حدیث بھی اللہ کی وحی سے ہے۔ فرق یہ ہے قرآن کریم اللہ کی وحی ہے اور کلام بھی اللہ تعالیٰ کی ہے، حدیث اللہ کی وحی سے ہے، کلام محمد رسول اللہ کی۔ یہ تشریح ہے، یہ قرآن کریم کی تشریح ہے، توضیح ہے۔ اس لیے کہ لا یفہم اسلام بلا سنت، حدیث کے بغیر قرآن کریم کو کوئی شخص سمجھ ہی نہیں سکتا۔ غور کریں، اس امت کی افضل ترین جماعت صحابہ کرام ہے۔ صحابہ کرام میں افضل ترین ہستی سیدنا ابوبکر صدیق ہے رضی اللہ، ان کے بعد عمر بن خطاب ہے رضی اللہ۔ جب صحابہ کرام کو حدیث کے بغیر قرآن سمجھ نہیں آیا تو آپ اور میں کون ہوتے ہیں؟ آپ اور ہم کون ہوتے ہیں؟ ڈکشنری کے ذریعے ہم قرآن سمجھنے والے کون ہوتے ہیں؟ ان کی مادری زبان، ان کے سامنے قرآن کریم نازل ہوا، وہ نہ سمجھ سکے۔ آپ دیکھیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غم زدہ حالت میں نبی علیہ السلام کے پاس آتے ہیں، قرآن کریم کی ایک آیت پڑھتے ہیں جس میں اللہ فرماتا ہے من یعمل سوءا یجز بہ، جو بھی غلطی کرے گا چاہے وہ معمولی کیوں ہو، یجز بہ، اس کو بدلہ دینا پڑے گا۔ جو بھی غلطی کرے گا، من یعمل، جو بھی غلطی کرے گا، یجز بہ، اس کو بدلہ ملے گا۔ پریشان ہو گئے، کون؟ اس امت کے افضل ترین انسان ابو بکر صدیق رضی اللہ، اور نبی علیہ السلام کے پاس آ کر کیا کہتے ہیں؟ کل عمل سوء عملنا جزینا بھی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی بھی معمولی سا عمل ہو ہمیں اس کا بدلہ دینا پڑے گا، اس کا بدلہ ہوگا۔ پریشان تھے۔ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا
غفر اللہ لک یا ابا بکر، اے ابو بکر اللہ تمہیں معاف فرمائے، تم پہ رحم فرمائے۔ الست تمرض، تو بیمار نہیں ہوتا؟ جی ہاں بیمار تو ہوتا ہوں۔ الست تحزن، کبھی تو پریشان نہیں ہوتا؟ گھریلو مسئلہ، خاندانی مسئلہ، کاروباری مسئلہ، ٹینشن نہیں آتی؟ جی ہاں ہوتی ہے۔ فرمایا فَإِنَّ ذَاكَ بِذَاكَ، یہ بدلہ ہے۔ چھوٹی چھوٹی خطاؤں کا، غلطیوں کا یہ بدلہ ہے۔ اب سکون آ گیا، پہلے پریشان تھے کیونکہ آیت کا معنی سمجھ نہیں آیا۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آ کر کہتا ہے، قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے لیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلاۃ ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ اگر تم حالت سفر میں ہو اور صورتحال ایسی ہو کہ کافروں کا ڈر ہو، خوف ہو، تمہیں وہ آزمائش میں ڈال دے گی۔ ان خفتم، ان شرطیہ ہے، اذا فات الشرط فات المشروط۔ شرط یہ ہے کہ دشمن کا خطرہ ہو، کافروں کا ڈر ہو کہ تمہیں آزمائش میں ڈال دے گا، تو تم اس کنڈیشن میں نماز قصر کر لیا کرو، اس کنڈیشن میں نماز قصر کر لیا کرو۔ سیدنا عمر نے فرمایا بالکل ایسا ہے۔ اس نے کہا کہ اب تو امن ہے، یہودیت کا خاتمہ ہو گیا، علاقہ مسلمانوں کا ہے، ہم اسلامی ریاست کے اندر سفر کرتے ہیں جہاں ایک بھی کافر نہیں ہے، اب کیوں قصر کریں؟ اب کیوں قصر کریں؟ اب وہ پریشان تھا کہ اب جو نماز پڑھی جا رہی ہے یہ کیسی ہے؟ قرآن کریم میں تو یہ ہے، پریشان تھا۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں عجبت مما عجبت، جس طرح اس آیت کو سمجھنے میں تمہیں پریشانی ہوئی ہے، تم حیران ہو گئے ہو، میرے ساتھ بھی یہی ہوا ہے۔ میں بھی سمجھ نہیں سکا، میں بھی پریشان تھا۔ پھر میں نے اپنی پریشانی کو دور کرنے کے لیے کیا کیا؟ سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ پریشانی کا علاج، یہ پریشانی کا حل میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی۔ اب تو یہ علاقہ مسلمانوں کا ہے، اب تو خوف نہیں ہے۔ اب جو ہم نماز پڑھتے ہیں، نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا صدقۃ صدقۃ تصدق اللہ بہا علیکم فاقبلوا صدقۃ۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنی مخلوق کے ساتھ ایک بھلائی ہے، یہ ایک بھلائی ہے۔ حکم یہ ہے اللہ کی اس سہولت کو تم قبول کر لو۔ حدیث جو ہے سب سے پہلے عقیدہ بنائیں، یہ قرآن کریم کی تشریح ہے، اور یہ واحد تشریح ہے جو غلطیوں سے پاک ہے۔ باقی جتنی بھی تفاسیر ہیں ان میں غلطیوں کے احتمالات ہیں۔ اگر کوئی تفسیر غلطیوں سے پاک ہے تو نبی علیہ السلام کی حدیث ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ احکام اپنی کلام کے ذریعے نازل کیے، کچھ احکام اپنے پیغمبر کے دل میں القاء کیے، اور پیغمبر نے اپنے الفاظ میں ان احکام کو امت
امت کے سامنے پیش کیا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اے میرے نبی آپ نے تشریح کرنی ہے، یہ وہ تشریح ہے جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا۔ چونکہ میں نے کہا تھا کہ بات مختصر کروں گا، یہاں ایک نقطے کو واضح کرنا لازمی سمجھتا ہوں، اور وہ کیا ہے؟ عربی کے اندر کچھ الفاظ ایسے ہیں، اور وہ الفاظ قرآن کریم میں بھی موجود ہیں، جن کے ایک سے زائد حقیقی معنی ہیں۔ ایک ہے نا، ایک لفظ کے کم از کم دو معنی ہوتے ہیں، ایک حقیقی ایک مجازی۔ نہیں، کچھ الفاظ ایسے ہیں جن کے ایک سے زائد معنی ہیں اور وہ سارے حقیقی ہیں۔ آپ نہیں سمجھ رہے ہیں۔ مثلا لفظ زن ہے، زوئے اور نون، زن۔ زن کا ایک معنی ہے شک، زن کا ایک معنی ہے شک، اور زن کا ایک معنی ہے یقین۔ اب شک یقین کی اپوزٹ ہے، ایک معنی شک ہے، ایک معنی یقین ہے۔ لفظ مولا ہے، جس غلام کو آزاد کیا جائے اس غلام کو بھی مولا کہتے ہیں عربی میں، اور جو آزاد کراتا ہے اس کو بھی مولا کہتے ہیں۔ جو غلام آزاد ہوا وہ بھی مولا، جس نے آزاد کرایا وہ بھی کیا ہے؟ مولا۔ اب بات کی طرف واپس آئیے، قرآن کریم میں ایسے الفاظ موجود ہیں جن کے ایک سے زائد حقیقی معنی ہیں۔ اب اس لفظ کا معنی کیا بنتا ہے، اس کا تعین کوئی امتی نہیں کر سکتا۔ یہاں یہ لفظ کس معنی میں ہے اس کا تعین کیا جائے گا اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے ذریعے۔ حدیث جو ہے ایک معنی کا تعین کرتی ہے، ایک معنی کا تعین کرتی ہے۔ ایک فتنہ اٹھا تھا خوارج کا، خوارج ایک بدترین فتنہ تھا، اتنا بدترین فتنہ تھا کہ آپ حیران ہوں گے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی موقع پر کئی فتنوں کا ذکر کیا، ایک مرتبہ جہمیہ کیا، قدریہ کا، مرجیہ، معطلہ، ایک مرتبہ آپ نے بیان کیا۔ لیکن یہ وہ واحد فتنہ ہے، سیدنا عبداللہ بن عمر کہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس فتنے کا ذکر کیا، خوارج کا۔ اور اس کے بعد کیا فرمایا؟ کلما خرج قرن قطع، یہ فتنہ نکلے گا۔ اس فتنے کا مقصد کیا ہوگا؟ حدیث کا انکار۔ کیوں؟ حدیث تو ایک معنی کا تعین کرتی ہے، جب حدیث کو چھوڑیں گے اپنی مرضی کا معنی لے کر راہ فراز اختیار کریں گے۔ مقصد یہ ہے کہ قرآن کریم کے ہر لفظ کا معنی اپنی مرضی کا لیں۔ یہ فتنہ نکلے گا، غیور مسلمان اہل علم اس فتنے کو تباہ کر دیں گے، ختم ہو جائے گا۔ تھوڑے ہی وقفے کے بعد کسی اور نام سے، کسی اور لہجے میں یہ دوبارہ فتنہ آ جائے گا۔
پھر یہ فتنہ پھیلے گا انکار حدیث کا، تاکہ ہر بندہ قرآن کریم کا ترجمہ کرے اپنی مرضی سے، اپنے ذہن سے، ڈکشنری سے جو لفظ سمجھ آئے وہ مانا لے اور چل پڑے۔ فتنہ پھر نکلے گا، پھر اس دور کے اہل علم اس فتنے کو تباہ کر دیں گے، فتنہ ختم ہو جائے گا، پھر کچھ عرصے کے بعد یہ فتنہ نکل آئے گا۔ سیدنا عبداللہ بن عمر کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، خرج قرن قطع، میں گنتا رہا، فتنہ پھر نکلے گا، حتیٰ کہ نبی علیہ السلام 20 کے ہندسے کو بھی کراس کر گئے، 20 کے ہندسے کو بھی آپ کراس کر گئے کہ قرب قیامت یہ فتنہ نکلے گا، اور اس وقت دجال بھی آ چکا ہوگا، اور وہ دجال اسی جماعت کے اندر آ کر شامل ہو جائے گا، اسی فتنے میں شامل ہو جائے گا۔ کون؟ دجال۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں سیدنا عبداللہ بن عباس سے فرمایا تھا، خوارج کا فتنہ نکل چکا ہے، جاؤ ان کو لگام دو۔ وہ جب جانے لگے تو سیدنا علی نے پوچھا، ان کو لگام کس چیز سے دو گے؟ آپ یہ بتا دیں۔ فرمایا ان کو یہ مفردات کا ترجمہ اپنی مرضی کا کر کے راہ فرار اختیار کریں گے، جاؤ نبی علیہ السلام کی حدیث کے ذریعے ان کو لگام دو۔ بدترین فتنے کے لیے نبی علیہ السلام کی حدیث لگام ہے۔ پردے کی آیات کی، آج کا فتنہ آج بھی ہے، پردے کی آیات کی اپنی مرضی کے تشریح کر کے قوم کو بے غیرت بنایا جا رہا ہے، سود کی آیات کی تشریح اپنی مرضی سے کر کے لوگوں کو حرام خور بنایا جا رہا ہے، یہ بدترین فتنہ ہے۔ میں عرض کر رہا تھا، جب صحابہ کرام قرآن کریم کو حدیث کے بغیر نہیں سمجھ سکے، آپ اور میں کون ہوتے ہیں؟ اگر ہر ایک کا قرآن کریم کو براہ راست سمجھنا آسان ہوتا تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں یہ کیوں فرماتا، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اے میرے پیغمبر آپ تشریح کریں۔ یہ تشریح کا حکم کیوں ملا؟ اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَ، قرآن کا بیان، یہ دونوں چیزیں ہمارے ذمہ اللہ فرماتا ہے۔ بیان کیا ہے؟ تشریح ہے۔ یہ ایک بدترین فتنہ ہے جس کا مقصد لوگوں کو بے دین بنانا، بے حیا بنانا، بے غیرت بنانا۔ اللہ نے یہ دونوں چیزیں نازل کی، وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، ان دونوں کی اتباع کا حکم ہے، ان دونوں کو الگ نہیں کر سکتے، تقسیم نہیں کر سکتے، ورنہ دین تقسیم ہو گیا، دین تقسیم ہو گیا۔ ولا يقبل اسلام بلا سنت، نبی علیہ السلام کے طریقے کو اگر چھوڑ دو تو اللہ کے ہاں کوئی عمل بھی قبول نہیں ہے، چھوٹا ہو یا بڑا ہو۔ اب آپ دیکھیں، معمولی سی بات ہے، قربانی کا دن تھا، قربانی کا دن تھا، اور وہ دن قربانی کا جو دن ہے اس دن عید کی نماز بھی ہوتی ہے، قربانی بھی ہوتی ہے۔ اب ترتیب یہ ہے کہ پہلے عید کی نماز ہے، اس کے بعد کیا ہے؟ قربانی۔ ایک صحابی نے خالی ترتیب کو آگے پیچھے کیا، خالی ترتیب کو آگے پیچھے، دن تو وہی طرح، نہ اس کے اخلاص میں شک ہے، نہ اس کی کمائی میں شک ہے، اخلاص ہے، دن بھی قربانی کا ہے، خالی ترتیب کو آگے پیچھے کر لیا، پہلے اس نے قربانی کی، اس کے بعد نماز پڑھنے کے لیے آ گیا۔ دن تو وہی تھا، لیکن اسلام اتنا بھی برداشت نہیں کرتا۔ آپ تو حدیث کو صحیح میں رکھنا چاہتے ہیں، خالی ترتیب کو بدلا۔ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ تِلْكَ شَاةُ لَحْمٍ، عید نماز سے پہلے تو نے جو جانور ذبح کیا ہے یہ قربانی کا نہیں تھا، یہ قربانی کا نہیں تھا،
یہ کٹو تھا جو آئے دن تم ذبح کرتے ہو کھانے پینے کے لیے، یہ کٹو تھا، قربانی کا ثواب نہیں ہے۔ قربانی کا ثواب لینا ہے فذبح مکان اہل اخرى، ترتیب کو آپ کے پیچھے نہیں کر سکتے۔ اس لیے میرے دوستو، میرے بھائیوں، یہ ایک اہم ترین ٹاپک ہے، اس پر تفصیلی گفتگو کی جا سکتی ہے، لیکن میں نے کہا آپ جس جذبے کے ساتھ ہیں وہی جذبہ میں بھی لے کر آیا ہوں۔ ہم سب مل کر اپنے شیخ استاد العلماء حافظ مسعود عالم صاحب حفظہ اللہ کا تفصیلی منہجی فکری خطاب سنتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح فہم کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا